أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له اے میرے بندو بے شک اللہ کو چھوڑ کر کے جن بھی لوگوں کو تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کے علاوہ تم جن کو بھی پکارتے ہو سارے کے سارے لوگ لن يخلقوا ذبابا یہ سارے کے سارے لوگ مل کر کے ذبابن ایک مکھی بھی وہ پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین. نہایت ہی محترم و موقر صدر جلسہ، اس جلسے کی نظامت فرما رہے نہایت ہی ہونہار عالم دین اور ہمارے قریبی دوست، اسٹیج پر تشریف فرما دیگر علماء کرام، دیا جوری اور اس کے قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے نہایت ہی محترم اور معزز سامعین کرام، مجھے آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت بولنے کا مکلف کیا گیا ہے وہ موضوع ہے معاشرے میں بگاڑ کے اسباب. ویسے یہ موضوع تو بہت لمبا ہے اور بہت کشادہ ہے، اور مجھے اس بات کا بھی حکم ہوا ہے
کہ میرا وقت 1 گھنٹہ ہے اور انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ وقت کا لحاظ کروں۔ بغیر کسی تمہید کے ہم سیدھا اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر جہاں پہ آپ بڑی بڑی برائیاں دیکھتے ہیں، وہیں آپ کو کچھ ایسی برائیاں بھی دیکھنے کو ملیں گی جس کے بارے میں ہمارا اور آپ کا اتنا دھیان نہیں جاتا ہے۔ یعنی کوئی بھی معاشرہ صرف بڑی برائیوں کی وجہ سے نہیں بگڑتا، بلکہ اس معاشرے کو بگاڑنے میں چھوٹی چھوٹی برائیاں جس کو ہم اور آپ برائی سمجھتے ہی نہیں، یوں ہی کر جاتے ہیں، ان کا بھی بڑا اہم رول ہوتا ہے ہمارے اچھے معاشرے کو خراب بنانے کے لیے۔ سب سے پہلی چیز آپ اگر اٹھائیں اور معاشرے کے بگاڑ کی جب بات ہو تو آپ شرک کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ شرک یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے کسی بھی صورت میں معاف نہیں کیا ہے، اور اللہ کو یہ بات گوارا ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس کے ساتھ شرک کر لے۔ آپ قرآن مجید اٹھا لیں، ہم تو ہم ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے رسول کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی مخاطب کر کے فرما دیا کہ اے میرے رسول، شرک کی قباحت اتنی زیادہ ہے، شرک اتنی غلیظ چیز ہے، مجھے اتنی ناپسندیدہ ہے کہ اگر یہ کام آپ سے بھی ہو جائے تو میں آپ کی اس غلطی کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے رسول، آپ کی جانب اور آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے ان کی جانب وحی کی گئی، انہیں یہ بات بتا دی گئی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے شرک کر لیا، آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی بنا لیا، کسی کو شریک ٹھہرا لیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، آپ کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے رسول، آپ کی ساری نیکیاں برباد پڑ جائیں گی اور آپ نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اب اس آیت میں آپ ذرا نکتہ دیکھیے کہ رسول سے شرک کا چانس ہے ہی نہیں، لیکن اللہ نے اپنے رسول سے یہ بات بہت کلیئر کر دیا کہ اگر آپ سے بھی یہ گناہ ہو جائے گا تو دوسروں کو تو چھوڑیے، ہم آپ کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ قرآن مجید میں دوسری آیت کو آپ لیجئے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، بے شک اللہ رب العالمین اس بات کو کبھی معاف نہ کرے گا، اَن يُشْرَكَ بِهِ، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے، کسی اور کو ساجی بنایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو بھی جس بندے کے لیے اللہ چاہے گا اس کو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ کی نظر میں اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ کبھی بھی معاف ہی نہ کرے گا۔ ایک عاشق تھا، اپنی معشوقہ کو وہ بہت زیادہ چاہا کرتا تھا، اس نے ایک بار یہ کمنٹ کیا، جب میں نے اپنی معشوقہ کو، اپنی محبوبہ کو دوسرے کی گود میں ایک بار دیکھا تب مجھے یقین ہو گیا، تب مجھے جا کر کے پتا چلا کہ شرک اتنا بڑا گناہ کیوں ہے۔ وہ وضاحت کر رہا تھا کہ مجھے اب جا کر کے احساس ہوا کہ یار واقعی جو صرف آپ کا ہو، آپ صرف اس کے ہوں، اگر وہ کسی اور کے پاس چلا جائے تو وہ چیز سب سے زیادہ انسان کو تکلیف دیتی ہے۔ ایک ترمذی کی روایت ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کو ذرا سنیے اور ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال کے بارے میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، جب حدیث میں آ جائے کہ اللہ فرماتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ حدیث قدسی ہوا کرتی ہے، یعنی اللہ اس حدیث کے اندر خود فرما رہا ہوتا ہے، وہ الفاظ اللہ کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو صرف مجھے پکارتا رہے، اپنی ساری کی ساری امیدیں تو مجھے سے وابستہ رکھ کے مجھے سے امیدیں لگائے، میرے ساتھ تو کسی کو بھی شریک نہ بنائے، کسی کو ساجی نہ بنائے، تو تجھ سے جو گناہ بھی ہو جائیں گے میں تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور اے میرے بندے، اگر تو اتنا زیادہ گناہ کر کے میرے پاس آ جائے، تیرے گناہوں کی وجہ سے زمین سے لے کر آسمان تک کا یہ فاصلہ بھر جائے، زمین سے لے کر آسمان کے درمیان جتنی بھی دوری ہے، اگر تیرے گناہوں کی وجہ سے، اگر تیرے کرتوت کی وجہ سے، تیرے برے اعمال کی وجہ سے یہ دوری بڑھ جائے اور تو میرے پاس آ جائے، مرنے کے بعد میرے پاس آتا ہے، تو نے میرے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں بنایا، میرے ساتھ تو نے کبھی شرک نہیں کیا، اے میرے بندے، میں زمین اور آسمان کے برابر تجھے مغفرت سے نوازوں گا، تجھے معاف کر دوں گا۔ اور اتنا ہی نہیں، آگے کے الفاظ تو یہ ہیں، اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ پوری زمین کو بھر ڈالیں، تو نے اپنی زندگی میں اتنا زیادہ گناہ کا کام کیا ہے کہ گناہ کر کے تو نے پوری کی پوری زمین ہی بھر ڈالی ہو، اور میرے پاس تو آ جائے، تو نے میرے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہیں بنایا ہے، تو اے میرے بندے، میں تجھے زمین کی برابر مغفرت سے نواز دوں گا، میں تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھو اور آپ توحید کی اہمیت کو بھی سمجھ لو کہ آپ اگر صرف اللہ کی توحید ماننے والے ہیں، آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا کرتے ہیں، تو آپ کے باقی اعمال کو اللہ اگر چاہے گا تو یوں ہی وہ معاف کر سکتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہو جائے گا۔ اچھا، قرآن مجید میں ایک آیت ہے اسی شرک کے متعلق، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، جو چیز جہاں رکھی جانی چاہیے اس کے علاوہ اس چیز کو دوسری جگہ پہ رکھ دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ تو شرک ظلم کیسے ہے؟ یعنی ہماری پیشانی یہ رکھی جانی چاہیے صرف اللہ کے سامنے، اور ہم اپنی پیشانی کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے لے جا کر کے رکھ دیں، یہی ہے ظلم۔ یعنی شرک ایسا ظلم ہے کہ اس سے بڑا پھر کوئی ظلم اللہ کی نظر میں ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت آپ دیکھ لیں، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اے میرے بندو، بے شک اللہ کو چھوڑ کر کے جن بھی لوگوں کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ تم جن کو بھی پکارتے ہو سارے کے سارے لوگ، لن یخلقوا ذبابا، یہ سارے کے سارے لوگ مل کر کے ذبابا، ایک مکھی بھی وہ پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ تو اتنے زیادہ کمزور ہیں، تم ان کے پاس اولاد لینے جاتے ہو، روزی روٹی کا انتظام کروانے جاتے ہو، میرے پیارے ساتھیوں، اللہ فرما رہا ہے لن یخلقوا ذبابا، ایسے لوگ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر مکھی ان کی کوئی چیز چھین کر کے لے جائے، کسی چیز کو چھین لے، لا يستنقذوه منه، وہ مکھی کو پکڑ کر اس سے وہ سامان ہے، وہ چیز اپنی چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں، یہ اتنے زیادہ کمزور ہیں۔ پھر اللہ آگے کہتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، پکارنے والا بھی کمزور ہے اور جس کو پکارا جائے وہ بھی کمزور ہے۔ ہم پکارنے والے اگر ہیں ہم بھی کمزور،
اور جن کو اللہ کے علاوہ ہم پکارنے جائیں گے وہ بھی کمزور ہیں۔ تو یہ معاشرے میں بگاڑ کے اسباب میں پہلی چیز میں نے آپ کو شرک کے متعلق بتایا۔ اور اگر دوسرے وجہ کو آپ دیکھ لیں، آپ سورہ بقرہ اٹھائیں، وہاں پہ اللہ رب العالمین نے پارے کی شروعات میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلے ایمان والوں کا ذکر ہے، پھر کافروں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد منافقین کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ منافقوں کا ذکر یعنی معلوم یہ ہوا کہ نفاق ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کے اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جائیں گے۔ یہ نفاق ایک وہ بیماری ہے، وہ مصیبت ہے جو انسان کو جہنم میں پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ان کی وضاحت سورہ بقرہ آپ اٹھائیں گے، جب دوسرے صفحے پہ جائیں گے ڈیٹیل سے ان کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی زبان سے دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ اللہ کہتا ہے یہ اپنے دعوے میں جھوٹے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، سچ یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان نہیں بلکہ یہ دکھاوا کرتے ہیں۔ یخادعون اللہ ورسول والذین آمنوا، یہ مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ ایمان والے نبی کے جو صحابہ ہیں ان لوگوں کو یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، حالانکہ سچ یہ کہ یہ اللہ کو دھوکہ تو دے نہیں سکتے، اور جو ایمان والے ہیں جو رسول کے صحابہ ہیں جن کے فریب میں آ نہیں سکیں گے، بلکہ حقیقت یہ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ خود اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں، وما یشعرون، حالانکہ انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دیے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کیا، اور آگے والی اور آیت میں اللہ نے ان کے بارے میں کہا کہ جب ان منافقین سے ایمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ تو جواب کیا دیتے ہیں، وہ اللہ نے ان کی باتوں کو نوٹ کیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب منافقوں سے کہا جاتا ہے آمنو، تم ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جس طریقے سے یہ لوگ ایمان لائے۔ ایمان لانے والے کون تھے؟ نبی کے صحابہ تھے۔ اچھا ایک پوائنٹ آپ کو بتاؤں، اللہ رب العالمین نے نبی کے صحابہ جو تھے ان کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لائے، نبی کے صحابہ جیسے ایمان لائے تم بھی ویسا ہی ایمان لے آؤ۔ ایک اور جگہ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کے بارے میں بتایا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے میرے نبی کے صحابہ اگر یہ لوگ تمہارے ایمان لانے کی طریقے سے ایمان لے آئیں فقد اهتدوا، تو یہ ہدایت پا جائیں گے، یہ ہدایت یاب ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ نبی کے صحابہ کا ایمان ہمارے اور آپ کے لیے معیار ہے، ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، ہمارا ایمان نبی کے صحابہ کے ایمان کے جیسا ہونا چاہیے۔ لوگوں نے بہت سارے موقع تلاش کیے تھے، ویسے تو ان کو معلوم تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق وہ اللہ کے رسول محمد کے ساری باتوں کو ماننے کو تیار ہوتے ہیں، جو بات بھی بتا دیتے ہیں، لیکن اسی بیچ میں ان کو حضرت ابو بکر صدیق کی ٹانگ کھینچنے کا اور موقع مل گیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کیا۔ اسراء اور معراج کا جب آپ نے سفر کیا اور آپ نے بتایا کہ میں نے ایسی ایسی چیزیں دیکھی ہیں، میں آسمان میں گیا، راتوں رات سفر کر کے آیا، وہ سفر میرا جسمانی تھا، تو کافروں کو معلوم ہے، مشرکوں کو ایک موقع مل گیا۔ موقع یہ ملا کہ اچھا ٹھیک ہے، ان کے اوپر ایمان لانے والے جو ابو بکر ہیں ان کو بڑا بھروسہ ہے، بڑا ناز ہے محمد کے اوپر کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں وہ سچی باتیں کیا کرتے ہیں۔ چلو اب دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ یہ کافر مذاق اڑانے کی نیت سے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچتے ہیں، کہنے لگے اے ابو بکر کیا تو نے کوئی نئی بات سنی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کو بھی اس بات کی خبر بھی نہ تھی،
کہنے لگے کیا تو جانتا ہے کہ تیرے ساتھی محمد نے ایک دعویٰ کر دیا ہے، ایک اور دعویٰ اس کا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں کہ کون سا دعویٰ محمد رسول اللہ نے کیا؟ کہنے لگے ان کا کہنا ہے رات ہی میں انہوں نے بیت المقدس کا سفر کیا اور وہاں سے پھر آسمانوں کا سفر کیا۔ کیا یہ بات تم ماننے کے لیے تیار ہو؟ کیا ایسی عجوبے والی بات تم ماننے کو تیار ہوگے؟ اب تو تمہیں بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ تمہارے ساتھی جھوٹی باتیں بولا کرتے ہیں، اب تو تمہیں بھی یقین ہو چکا ہوگا۔ تو جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ حضرت ابو بکر صدیق جواب دیتے ہیں کیا یہ بات واقعی محمد رسول اللہ نے اپنی زبان سے کہی ہے؟ کافروں نے کہا ہاں ملے کے پاس سے آئے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ راتوں رات انہوں نے سفر کیا ہے، فلا فلا چیز دیکھی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان پر قربان جائیے، کہنے لگے اگر یہ بات جناب محمد رسول اللہ نے کی ہے تو میں دعوے کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کر سکتا ہوں کہ انہوں نے بالکل سچ کہا ہے، بالکل سچی بات کی ہے انہوں نے۔ اسی بنا پہ اللہ کے نبی کے صحابہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے میرے نبی کے صحابہ اگر یہ تمہارے ایمان لانے کی طریقے سے ایمان لے آئیں تو یہ سارے کے سارے لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ وجہ یہی تھی، ایک بار سن لیا اس پر ایمان لانے کے لیے کافی۔ یہاں ہمارے یہاں آپ دیکھ لو نبی کی کون سی حدیث آپ پیش کر دو ایک ایک مسئلے کے اندر، لیکن ہمارے بھائیوں کو پھر بھی لگتا ہے کہ نہیں ابھی ہمیں اس کے علاوہ کسی اور کی بات کو بھی لینے کی ضرورت ہے۔ فلاں صاحب کا اس معاملے میں کیا خیال ہے، ان کا کیا کہنا ہے، ان کی کیا رائے ہے، ان کو وہ جاننے کی بھی ابھی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے منافقوں کا آگے ذکر کیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے تم ایمان لے آؤ جیسا کہ یہ لوگ ایمان لائیں، تو وہ جواب دیتے ہیں انؤمنو، ان کا یہ جواب ہوتا ہے انؤمنو کما آمن السفہاء، کیا ہم ویسا ایمان لے آئیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائیں؟ یعنی وہ نبی کے صحابہ کو بیوقوف اور پاگل کہا کرتے تھے ایمان لانے کی وجہ سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج بہت سے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو اسلام کو گالیاں دیں گے، اسلام کے ماننے والوں کو برا بھلا کہیں گے، اسلام کے ماننے والوں کو پاگل کہیں گے، دیوانہ کہیں گے۔ یہ کوئی نیا الزام نہیں، یہ وہ الزام ہے جو منافقوں نے صحابہ پر لگایا ہے انؤمنو، کیا ہم بھی ایمان لے آئے کما آمن السفہاء، جیسا یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے کیا ہم بھی ایمان لے آئیں؟ تو یہ ایک پرانا سسٹم ہے، ہمارے نبی کے صحابہ کا طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے بھی غیروں کی زبان سے یہ فالتو کی باتیں سنی ہیں، تو اگر ہمارے اوپر وہ الزام لگایا جائے تو کوئی نیا الزام ہم نہ سمجھیں، یہ سمجھ لیں کہ اس دور سے ہمارے نبی کے صحابہ بھی گزر چکے ہیں۔ اور اللہ نے ان کے بارے میں مزید فرمایا جب یہ لوگ ایمان والوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو دھوکہ دیتے ہیں، اور جب اپنے یار اور دوستوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، بس ہم تو صرف ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مزید اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے، اس کو آپ جا کر کے قرآن مجید کے دوسرے صفحے پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ منافقوں کی تھوڑی سی بات ہو گئی۔ اب تیسری چیز پہ ہم آتے ہیں، سود۔ سود ایک ایسی بیماری ہے جو ہمارے اور آپ کے معاشرے میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اور یہ مسلم معاشرے کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلم معاشرہ اور سوسائٹی کی بات۔ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر سودی لین دین بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے۔ کسی کو کوئی گھر زمین لینی ہے، کسی کو، آپ کے یہاں تو کم ہے، اب میں کچھ ایسی جگہوں کو جانتا ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، کہ جہاں پہ بغیر سود کی شادی ہوتی ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، شادی کرنی ہے مطلب سود لینا ہے، سمپل سی بات ہے۔ جیسے آپ کے یہاں، ہمارے یہاں کیا چلتا ہے، آپ کے ہمارے یو پی میں، آپ کے بہار، بنگال، جھارکھنڈ، یہ جو ایریا ہے، یہاں پہ کیا ہوتا ہے، کسی کو شادی کرنا ہے تو قرض لے لیا جاتا، نہیں قرض لیتے ہیں اور بعد میں قرضہ واپس کر دیا جاتا ہے۔ لیکن بعض ایسے علاقے ہیں ساؤتھ کے سائڈ میں، اب بتا ہی دیتا ہوں،
साउथ में आप जाकर के बाद जगहों पे देखें कि अगर वहां पे आपको शादी करनी है तो कर्ज का वो सिस्टम नहीं है, बल्कि सीधा सीधा बैंक पे जाओ, वहां से लोन लो, सूद ले लो और आराम के साथ शादी कर दो। मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने लोन लिया, उसके बाद लोन अदा नहीं कर सके, वो सूदी कर्जा नहीं चुका सके, अपना घर बेच करके उनको सूदी कर्जा चुकाना पड़ा, और जितने भी उनके घराने के लोग थे वो किराए के मकान पे आ गए। ये है सूद का नुकसान, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में इसी सूद से तो हमको मना किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वदरू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह से डर जाओ। वदरू मा बक़िया मिनर रिबा, और जो बाकी सूद बचा हुआ हो तुम सूद को छोड़ देना, सूद न लेना। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। यहाँ पे दो बार ईमान का हवाला दिया गया है। एक जब आयत शुरू होती है या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ ईमान वालो, और आगे चल के अल्लाह फरमाता है सूदी कारोबार को छोड़ दो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर सच में तुम मोमिन हो। मालूम हुआ कि एक ईमान वाला कभी भी सूदी कारोबार कर ही नहीं सकता है। अच्छा, अगर कोई सूदी कारोबार नहीं छोड़ता है, उसे मालूम चल गया कि सूद नहीं लेना है, सूद नहीं खाना है, फिर भी अगर वो इस काम में पड़ा हुआ है तो नुकसान उसका क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में उसका ऐलान करता है फ़इन लम तफ़अलू, और अगर तूने सूदी कारोबार नहीं छोड़ा, फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, तो ऐ सूदी कारोबार करने वालों, ऐ सूद खाने और खिलाने वालों और सूद की गवाही देने वालों, सूदी कारोबार पे शहादत देने वालों, लिखा पढ़ी करने वालों, ऐसा काम करने वालों, फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, तो तुम तैयार रहना। तुम बगावत कर रहे हो, इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हो, तुमसे अल्लाह जिहाद करेगा, तुम अल्लाह और उसके रसूल से जंग और जिहाद के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ उलमा बड़े बड़े मौजूद हैं, आप उलमा से मालूम करें। किसी भी गुनाह को लेकर के अल्लाह ने इतनी सख्ती के साथ नहीं रोका है। हाँ, बहुत से गुनाहों से अल्लाह ने रोका है, लेकिन किसी और गुनाह के बारे में ये नहीं कहा कि अगर तुम ये काम ना छोड़ोगे तो हम तुमसे जंग करेंगे, हमारे रसूल तुमसे जंग करने जाएंगे। तो इससे मालूम होता है कि सूदी कारोबार कितना खतरनाक है और कहाँ तक हमको लेकर के जा सकता है। अब इसके बाद जी चाहता है कि सही मुस्लिम की वो हदीस में आपके सामने रख दूं, जिससे एक शक और डाउट दूर हो जाए जो आजकल अक्सर मुसलमानों के जहन में सूद को लेकर के रहता है। इसको गौर से सुनिएगा आप लोग और देखिए, अगर आप सूद नहीं लेते हैं, सूद किसी को देते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपसे कुछ ऐसे काम शायद हो जाते होंगे जो आपको पता भी नहीं चलता है, और सूद का नुकसान उतना ही आपको भी मिलेगा जितना खाने और खिलाने वाले को मिलता है। वो हदीस आपके सामने रखता हूँ। लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदै, रवाहु मुस्लिम। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने लानत की है। लाना रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने लानत की है। गौर करो कितनी बड़ी बदनसीबी की बात होगी कि जिस मामले में हमारा रसूल हमारे ऊपर लानत कर दे। किन लोगों के ऊपर? आकिल रिबा, सूद खाने वाले के ऊपर लानत किए। व मुकिलहु, सूद को खिलाने वाले पे लानत किए। व कातिबहु, सूदी कारोबार लिखने वाले पे लानत किए। व शाहिदैहि, और सूद के अंदर दो गवाह भी लगते हैं, इन दोनों गवाहों के ऊपर भी रसूल ने लानत किए। और ताज्जुब ये नहीं कि लानत किए, आगे के अल्फाज बता रहे हैं कि उसका नुकसान कितना बड़ा है। वक़ालहुम सवाउन, और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इस सूद के कारोबार में, सूद के नुकसान में, सूद के इस गुनाह के अंदर ये चारों के चारों बराबर के शरीक हैं। सूद खाने वाला, सूद खिलाने वाला, सूदी कारोबार को लिखने वाला और सूद की गवाही देने वाला।
یہ چاروں کے چاروں لوگ اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں. ہے نہیں حدیث ہمارے آپ کے لیے؟ ہم لیتے تو نہیں اور دیتے بھی نہیں سود ہیں، لیکن کبھی کبھی کسی نے کہہ دیا صاحب میں آپ سے بہت ہماری جمتی ہے، چلو ذرا ہمارے لیے گواہی دے دو، بینک میں کسی گواہ کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو آپ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کو لینا دینا کیا ہے، بس ہم کو تو صرف گواہی دے دینی ہے. کہیں کوئی سودی کاروبار ہو رہا ہے، آپ بڑے پڑھے لکھے سماج میں مانے جاتے ہیں، آپ کا بڑا عہدہ ہے، آپ کو بلایا کہ صاحب ذرا ادھر آؤ، یہ کچھ معاملات ہیں، آپ اس کو نوٹ کر دو، لکھ دو. اب آپ کو لگتا ہے کہ صرف میں نے لکھا ہے، اس میں کون سا حرج ہے؟ اللہ کے رسول کی نظر میں اتنے گنہگار آپ بھی ہیں جتنا گنہگار سود کھانے والا ہے، سود لینے والا، سود دینے والا ہے، اتنا ہی گنہگار لکھنے والا بھی ہے اور اتنا ہی گنہگار اس کی گواہی دینے والا بھی ہے. اب اس حدیث کو سننے کے بعد شاید ہم اپنے اندر اس معاملے میں چینجنگ پیدا کر لیں، ورنہ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ایسے خطرناک انداز میں بیان کیا کہ کسی اور گناہ کے بارے میں ویسا تبصرہ اللہ نے قرآن میں نہیں کیا ہے. یہ سودی کاروبار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ سود کے 73 درجے ہیں، 73 الگ الگ اس کے مقام اور مرتبے ہیں، اور سب سے کمتر درجہ یہ ہے سود کا کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ، سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے جائے. اب بتاؤ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ وہ ہم بستر ہو جائے، وہ زنا کر لے، کبھی گوارا ہوگا اسے؟ اللہ کی قسم نہیں ہوگا. لیکن ہم سودی کاروبار کرتے ہیں نا، اگر ہم سودی کاروبار کرتے ہیں تو رسول کی نظر میں ہم اپنی سگی ماں سے زنا کر رہے ہیں، بدکاری کر رہے ہیں. یاد رکھو سود اتنا خطرناک گناہ ہے. اور وہ بخاری کی روایت آپ اٹھاؤ کتاب الجنائز، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے سوال کرتے، کسی نے خواب دیکھا ہو تو بتائے. حسب معمول آپ نے سوال کیا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے. اللہ کے رسول نے اپنا خواب بیان کیا. اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے تھے، 2 فرشتے، اور میرے ہاتھ کو پکڑ کر مجھے ارض مقدسہ میں لے کر کے گئے. وہاں پہ میں نے کچھ بھیانک مناظر، وہ حدیث لمبی ہے، جو میرے موضوع سے ملتا ہوا ٹکڑا ہے، میں اسے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سود کے بارے میں. ویسے یہ روایت کافی لمبی، بیان کریں گے تو زیادہ وقت ہو جائے گا. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں میرے دونوں ساتھی، وہ دونوں فرشتے میرے ہاتھ کو پکڑ کر مجھے لے کر کے جا رہے تھے. میں الگ الگ مناظر دیکھ رہا تھا، بڑے خطرناک قسم کے مناظر. میں نے ایک منظر وہاں پہ دیکھا، ایک میں نے خون کی نہر وہاں دیکھی ہے، خون کی نہر، اور ایک آدمی اس خون کی نہر میں پڑا ہوا ڈبکی لے رہا ہے، ہچکولے لے رہا ہے. وہ کنارے آنا چاہتا ہے، خون کے نہر سے باہر نکلنا چاہ رہا تھا، لیکن جیسے وہ نکلنا چاہ رہا تھا، جیسے وہ باہر آنا چاہتا تھا، قریب بھی آ جاتا تھا، ایک آدمی اسی نہر کے کنارے بہت بڑا وہ پتھر لے کر کے کھڑا ہوا تھا. اچھا یہ پتھر کتنے بڑے بڑے ہو سکتے ہیں؟ ابھی آج میں آپ کے ادھر للمٹیا میں سیر و تفریح کے لے گیا، ہمارے کچھ احباب لے کر کے گئے، تو دیکھ کر کے حیران ہو گیا میں. آپ لوگ تو یہیں پہ رہتے ہیں، اور بتایا گیا مجھے کہ یہ کچھ لوگ جو لیبر مزدور لوگ جو ہے وہ وہاں پہاڑوں سے جو ہے زیادہ کہ وہ کوئلے کی کھان سے وہ کچھ لے کر کے آتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہاڑ کے وہ پتھر یا وہ کوئلے کی جو شکل میں ہوتی ہے وہ چیز کبھی کبھی گرتی ہے تو ان کی موت بھی ہو جاتی ہے. یعنی پتہ یہ چلا کہ ایک معمولی سا کوئلے کا وہ پتھر اگر کسی کے اوپر گر جائے تو اس کی موت ہو جاتی ہے. اور وہاں کیا عذاب ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک بہت بڑا پتھر. اب وہ کتنا بڑا پتھر رہا ہوگا اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم، بہت بڑا پتھر تھا. اس پتھر کو لے کر کے اس نہر میں پڑے ہوئے آدمی کے سر پہ اتنی تیزی کے ساتھ پھینک کر کے مارتا تھا کہ دوبارہ وہ اسی نہر میں چلا جاتا. یعنی وہ نکلنا تو چاہ رہا تھا لیکن یہ آدمی اس کو مار کر کے واپس اسی میں لوٹا دیا کرتا تھا، واپس کر دیا کرتا تھا. یہ سزا ہے. صحیح بخاری کتاب الجنائز کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا بتائی ہے اس کی. اور ایک رپورٹ کے مطابق سن 2007، سن 2008، سن 2009 اور سن 2010 یہ 4 سالوں کے بارے میں ایک رپورٹ کی گئی تھی، ایک رپورٹنگ.
تو رپورٹ میں یہ بات آئی جو ریسرچ کیا گیا کہ پورے انڈیا کے اندر ہر آدھے گھنٹے میں ہر 30 منٹ میں ایک کسان نے خودکشی کی تھی اسی سودی کاروبار کو لے کر کے. سود لے لیے اور دینے کے لیے کچھ ہے نہیں، دے نہیں سکتے، گھر بکیں گے، مکانات بکیں گے، آپ کو دینا تو ہے. اسی بات کو لے کر ٹینشن میں آ کر کے اتنے مسلمانوں نے خودکشی کی 4 سال کے اندر کہ جب ایوریج نکالا گیا، جب اس کا پرسنٹ نکالا گیا تو ہر آدھے گھنٹے کے اندر ایک کسان نے خودکشی کی تھی. اور آپ جانتے ہیں ایک آدمی تھا، اس نے ایک بار سودی قرضہ لے لیا تھا کسی آدمی سے. سود کا نقصان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، سمجھیے ذرا کیا اثر اس کا ہوتا ہے. وہ آخرت کا نقصان تو آپ چھوڑیے، وہ تو ہوگا ہی ہوگا، دنیاوی نقصان میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سارے دنیاوی نقصانات ہیں. اس آدمی نے سودی قرضہ لے لیا کسی آدمی سے، اب قرضہ دینے کی طاقت نہیں ہے. اب جس نے قرضہ لیا ہے، وہ جس نے دیا ہے وہ تو بار بار آئے گا مانگنے. قرضہ دینے والا بار بار اس کے دروازے پہ آتا اپنا قرضہ وصول کرنے کے لیے، لیکن اس آدمی کے پاس اتنا کچھ نہیں تھا کہ اس کا قرضہ واپس کر سکے، انکم بھی اتنی نہیں کہ اس کو واپس دے سکے. یہ آدمی مجبور ہو کر کے، پریشان ہو کر کے اپنا گھر چھوڑ کر کے چلا گیا. لیکن یہ گھر چھوڑ کر کے تو چلا گیا، لیکن اس گھر میں اس کی بیوی، اس کے بچے موجود تھے. اب شوہر وہ تو چلا گیا، لیکن یہ بیوی اپنے گھر کو چھوڑنا گوارا نہیں کر رہی تھی. اپنے بچوں کو لے کر کے میں کہاں در در بھٹکنے جاؤں گی. آخر یہ مجبور ہوتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آپ دیکھو کہ سود ایک انسان کو کہاں سے کہاں لے کر جاتا ہے. یہ اپنے ذہن میں خیالیں پالتی رہی، میرا شوہر تو قرضہ نہیں دے سکا، وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا، اب یہ قرضہ کیسے ادا ہو. تھی تو بیچاری عورت زیادہ کچھ کر نہیں سکتی تھی. اس کے پاس صرف ایک ہی آپشن تھا. اس کے پاس آپشن یہ تھا کہ وہ اپنے جسم کو بیچے، طوائف خانے میں چلے جائے، اپنے جسم کو بیچ کر کے پیسہ کما کر وہ پیسہ واپس دے دے، قرضہ واپس دے دے. اور ایک ٹائم آیا کہ وہ عورت اس طوائف خانے کی مالکن بنی ہوئی تھی. لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ یہ معاملہ کیسے ہوا، تمہارے ساتھ کیا کیا معاملہ پیش آیا تھا. تو اس نے اپنا یہ واقعہ بتایا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اور لوگوں نے یہ بھی سوال کیا، اب تو تم نے قرضہ واپس دے دیا ہے، اب اگر تم چاہو تو یہ کام چھوڑ بھی سکتی ہو، اب چاہو تو تم اپنے گھر واپس جا سکتی ہو. کہنے لگی ہاں تمہاری باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن کیا کروں، اتنے سال سے یہ کام کرتے کرتے مجھے اس کی لت لگ چکی ہے، اب میں اس کام کے بغیر کبھی رہ ہی نہیں سکتی ہوں. یہ دیکھو صرف سود کا نقصان ہے کہ ایک اچھی خاصی عزت دار عورت طوائف اڈے پر جاتی ہے اور طوائف اڈے کی مالکن بن جاتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، سود کا نقصان اگر آخرت میں ہے تو سود کا نقصان دنیاوی زندگی میں بھی انسان کو اٹھانی پڑتی ہے. اس کی الگ الگ اور مختلف شکلیں ہو سکتی ہے. کبھی کوئی اپنی عزت کو نیلام کر دیتا ہے، کبھی کسی کا گھر اور مکان بک جاتا ہے، کبھی کسی کی زمین اور جائیداد بک جایا کرتی ہے صرف اور صرف سودی قرضے کو چکانے کے لیے. یہ اس کا دنیاوی نقصان بھی ہے. اب آئیے، میں وقت کا بہت خیال کر کے چل رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ فہرست بہت لمبی ہے مقررین کی. ابھی آپ کو شیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کو بھی سننا ہے، تو ہم سب ان کے بھی انتظار میں ہیں. تو اس بنا پہ میں اپنے وقت کا خیال کر کے بالکل چل رہا ہوں. ایک ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے وہ نکاح میں دیری ہے. نکاح میں دیری بلا وجہ. اور ایک لڑکا نکاح کی عمر کو پہنچا بھی ہے، اس کے باوجود اس کی تاخیر کی جا رہی ہے. شاید ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول کی حدیث نہیں معلوم ہے. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اب اس میں نوجوانوں کے لیے فائدہ ہے. جو غیر شادی شدہ نوجوان ہیں نا، ان کے لیے فائدہ ہو سکتا ہے کہ شاید ان کے والدین سن کر کے ان کی شادی جلدی دلا دیں. یہ آپ کے فائدے کی بات ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، تم میں سے جو آدمی باء رکھتا ہو. باء کا مطلب کیا ہے؟ شادی کی طاقت. شادی کی طاقت میں دو چیزیں آتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس روپیہ اور مال اور دولت اتنا ہو کہ آپ اپنی بیوی کا
اس کی خوراک کا انتظام کر سکیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے جسم میں اتنی طاقت ہو کہ آپ اپنی بیوی کا حق ادا کر سکیں. یہ دو چیزیں باء میں آتی ہیں، تیسری کوئی چیز نہیں ہے. آپ اپنی بیوی کا پیٹ پال سکتے ہیں، آپ جسمانی طور پہ اپنی بیوی کا حق ادا کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بس اب تم شادی کر لینا، کسی تیسری چیز کا انتظار نہیں کرنا. آج ہمارے یہاں یہ ہے کہ لڑکے بیچارے 30 32 35 سال کے ہو گئے، ابھی شادی نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ تو پاپا نے شادی دلا رہے ہیں، کیا کرتے ہے نہیں؟ ابو شادی نہیں دلا رہے، اپنی مرضی سے تو کر نہیں سکتے ہیں. اور یہی نتیجہ ہے، جب وہی لڑکے بعد میں جا کر کے بیچارے غلط راستے پکڑ لیتے ہیں تو والدین افسوس کرتے ہیں کہ میرا بیٹا وہ بھٹک گیا، وہ دوسرے راستے پہ چلا گیا. سچ یہ ہے کہ آپ نے حدیث کی مخالفت کی ہے، اللہ کے رسول کی باتوں کو آپ نے ٹھکرایا ہے، اسی بنا پہ آپ کا وہ بیٹا غلط راستے پہ غلط روٹ پہ چل پڑا ہے. جتنا ذمہ دار وہ بیٹا ہے اس سے کہیں زیادہ وہ والدین ہیں جو اپنے بچوں کی شادیوں میں تاخیر سے کام لیتے ہیں. تو شادی میں تاخیر کرنا یہ معاشرے میں بگاڑ کا ایک سبب ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر عورتوں کی کچھ کوالٹی بتائی ہے کہ کیا کیا چیزیں دیکھ کر کے ایک عورت سے شادی کی جاتی ہے. تنکح المرأة لأربع، جب بھی کسی لڑکی سے کسی عورت سے شادی کی جاتی ہے 4 چیزیں اس کے اندر دیکھی جاتی ہیں. وہ 4 کوالٹی اس کے اندر لوگ دیکھا کرتے ہیں. لمالہا، لوگ اس کے مال کو دیکھتے ہیں، اس کی دولت، اس کی زمین و جائیداد کو وہ دیکھ کر کے شادیاں کیا کرتے ہیں. ولیحسبہا، لوگ اس کے حسب اور نسب کو، اس کے خاندان کو بھی دیکھا کرتے ہیں. ولیجمالہا، اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے لوگ شادی کیا کرتے ہیں. ولیدینہا، بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس لڑکی کی دینداری کو دیکھ کر کے شادی کیا کرتے ہیں. یہ 4 چیزیں ہمارے رسول نے بیان فرمائی ہیں. کوئی مال دیکھتا ہے تو کوئی خاندان دیکھتا ہے، کوئی اس کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، اس کے حسن کو دیکھتا ہے، تو کوئی اس کی دینداری کو دیکھا کرتا ہے. یہ 4 چیزیں لوگ سماج اور معاشرے میں دیکھ کر کے شادیاں کیا کرتے ہیں. یہ تو لوگوں کا معیار ہے. آؤ ہمارے نبی کو کیا پسند ہے ان 4 میں سے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اگر تمہیں کوئی دیندار رشتہ مل جائے تو اس دیندار لڑکی سے شادی کر لینا. تریبت یداک، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو. یعنی اگر تم دیندار لڑکی سے شادی کر لیتے ہو تو اللہ کے رسول نے آپ کے حق میں پھر دعا فرمائی ہے. آج جب ایک باپ کو اپنی بچی، اپنے لڑکے کے لیے شادی کے لیے جب لڑکی دیکھنی ہوتی ہے نا، تو دینداری کو چھوڑ کر کے باقی 3 چیزیں دیکھ لی جاتی ہیں. ہے نہیں؟ مال ہے، کتنے ہم کو آپ جہیز دے سکتے ہیں، کس خاندان کے ہو. ہم انصاری ہیں تو آپ انصاری ہیں کہ نہیں، ہم چودھری اور خان ہیں آپ ہیں کہ نہیں. اگر نہیں تو بھائی معاف کیجیے، ہم آپ کے یہاں رشتہ نہیں کر سکتے. لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں، یہ 3 چیزیں دیکھنا تو ہم نہیں بھولتے. اگر کسی چیز کو بھولتے ہیں تو ہم دینداری کو بھول جایا کرتے ہیں. اس کے بعد جب ہم لڑکی کو اپنے گھر لاتے ہیں تو 2-4 مہینے کے بعد وہی والدین شکایت کرنے لگتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. کیسے نکل گیا؟ وہ بیوی کے جھانسے میں آ گیا. وہ صرف بیوی کی باتیں سنتا ہے، ہماری سنتا ہی نہیں. سنے گا کہاں سے؟ رسول نے جس بات کو معیار بنایا تھا آپ نے اس پر عمل کیا ہی کہا. اس میں بیٹے کی کیا خطا ہے؟ آپ نے اس کی شادی مالدار گھرانے میں کی، دولت اس کے سسرال میں بھی ہے، وہاں جا کر کے رہے گا. وہ خوبصورتی اس کو مل گئی ہے، اب آپ کی کوئی ضرورت اسے نہیں. اچھے حسب نسب خاندان کے، آپ سے اونچے خاندان والے ہیں، اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے. اب آپ کے ہاتھ سے آپ کا بیٹا نہیں نکلے گا تو پھر کیا آپ کے گھر میں وہ رہے گا. اور اسی معاملے میں ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے وہ جہیز کو بھی آپ اٹھا لیں. جہیز، اچھا ایک بہت نقطے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، شاید کسی کے دل میں یہ بات بس جائے. آپ کا بیٹا شادی کے بعد آپ سے دور ہوتا ہے، اس میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہوتا ہے نا وہ اس کی بیوی کا ہوتا ہے. اس کی بیوی کا کیسے ہوتا ہے؟ وہ روزانہ آپ کے بارے میں، یعنی اپنے شوہر کے والدین کے بارے میں کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت باتیں بتاتی رہتی ہے. یہ وہ انسان کتنا بھی اچھا ہونا، وہی بات جب روز اس کے سامنے کی جاتی ہے تو اس کی کھوپڑی میں وہ بات گھس جاتی ہے کہ یار ہاں یہ صحیح بات کہہ رہی ہے، یہ ایسے ہی ہے.
اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک لڑکی جب اپنی شادی کے لیے اپنے والدین کو پریشان ہوتے ہوئے دیکھ کر کے آئی ہے، اس لڑکی کو معلوم ہے میری شادی کے لیے اسی میرے شوہر کے والدین نے اتنا زیادہ پریشان کیا، جہیز کی لمبی چوڑی لسٹ نے ڈالی تھی، کیش روپیہ بھی نقد چاہیے، اور جتنے بھی فرنیچر آئٹم وہ ساری کی چیزیں چاہیے، اے سی بھی، فریج، کولر، یعنی گھر میں ایسی کوئی ضرورت کی چیز نہیں تھی جس کو آپ نے مانگا نہ ہو۔ وہ دینے میں لاکھوں کے خرچے، کیش میں آپ نے اس سے کئی لاکھ روپے لیے، بارات کی شکل میں آپ اس کے پاس جاتے ہیں، 200-300 لوگوں کو لے کر کے آپ کھانے پہنچ جاتے ہیں۔ اب اس انتظام کے لیے ظاہر سی بات ہے ایک لمبی چوڑی رقم کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ اس لڑکی کا باپ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنی اس پونجی سے اس کی شادی کر سکے، وہ قرضہ لیتا ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لو، آپ سنتے ہوں گے کہ فلاں آدمی نے اپنی زمین بیچ ڈالی، کیا وجہ ہے بھائی کیوں زمین بیچ دیا؟ وہ بچی کی شادی ہے نہیں؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بچی کی شادی ہے تو وہ کھیت میں نے بیچ دیا ہے، کچھ لاکھ مل جائیں گے، شادی میں کام آ جائے گا۔ اب یہ سارا کارنامہ وہ لڑکی اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہی ہوتی ہے، میری شادی کی وجہ سے، میری شادی کے خرچے کے انتظام کی وجہ سے میرے والدین کو کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میرا باپ صبح نکلتا ہے، شام کو گھر واپس آتا ہے، اتنے قرضے بھی ہو چکے، وہ زمین اور جائیداد بھی بک چکی ہے، ساری کی ساری مصیبتیں صرف اس بنا پہ ہو رہی ہیں کہ اسے اپنی لخت جگر کی شادی کرنی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ یہ منظر اپنے گھر میں کئی مہینے تک دیکھا کرتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ آپ کے گھر میں شادی کے بعد آتی ہے، ایمانداری کے ساتھ بتانا، آپ ہی کی وجہ سے اس کے ماں باپ اتنے زیادہ پریشان ہوئے تھے، آپ کی وجہ سے اس کی زمین بھی بک گئی، اس کا باپ شادی کے 2 سال کے بعد تک وہ قرضہ نہیں چکا سکا، نوبت یہاں تک کہ دوسری زمین بھی بیچنی پڑے گی، سود لینا پڑے گا، ادھار لینا پڑے گا، قرضہ لینا پڑے گا۔ یہ سارے مناظر وہ لڑکی آپ کی گھر میں آنے والی بہو اپنی نظروں سے اچھے سے دیکھا کرتی ہے۔ پھر آپ نے اسے اتنا تنگ کیا، آپ نے اسے خون کے آنسو رلائے، خون کے آنسو اس نے رو رو کر کے آپ کے گھر میں قدم رکھے ہیں۔ اب وہ آپ کے گھر میں جب آئے گی، ایمانداری کے ساتھ دل سے سوچ کر کے بتانا، اگر بتانے کی ضرورت نہ ہو تو احساس کر لینا، کیا وہ آپ کو وہ ساس اور سسر کا سچا درجہ دے سکتی ہے؟ کیا اس کے دل میں آپ کی وہ محبت رہ سکتی ہے جو ہونی چاہیے تھی؟ نہیں ہو سکتی۔ وہ آئے گی کہاں سے یار؟ آپ نے اتنا تنگ کر دیا تھا اس کے والدین کو کہ اس کی زمین اور جائیداد بک چکی، اس کے گھر کے کئی چیزیں بک چکی ہیں، صرف آپ کے اس لمبی چوڑی ڈیمانڈ کی وجہ سے۔ پھر وہ محبت آپ سے کرے بھی تو کیسے کرے؟ پھر آپ کے بیٹے کو آپ کے گھر سے آپ سے دور نہ کرے تو پھر کیا کرے؟ ایک گھر میں 4 لڑکیاں تھیں، چاروں نے ایک خط لکھا، ہم خوشی خوشی خودکشی کرنے جا رہی ہیں، خوشی خوشی خودکشی ہم کرنے جا رہی ہیں، اس پر کسی کا کوئی قصور نہیں، ہمارے گھر والوں کو کوئی نہ پکڑے، کوئی ان کو جا کر کے ٹارچر نہ کرے کہ انہوں نے خودکشی کیوں کر لیا۔ ان 4 بیٹیوں نے خودکشی کر ڈالی۔ شاید میری اس تقریر کو سننے کے بعد کسی کا ذہن ہی بدل جائے، شاید ایک آدمی بھی آج یہ فیصلہ کر لیں، اے نوجوانوں، میں تمہیں بھی غیرت دلانا چاہتا ہوں، تم کیسے مرد ہو جو دوسروں کا پیسہ لے کر کے اپنے گھر میں لاتے ہو؟ کیا تمہیں اپنی مردانگی پہ بھروسہ نہیں؟ شاید آپ کے اندر غیرت آ جائے۔ ان 4 نے خودکشی کر لی۔ بعد میں جب لیٹر دیکھا گیا، بعد میں جب وہ خط پڑھا گیا تو اس خط میں لکھا تھا، ہم 4 بہنیں جو بڑی ہو چکی ہیں، شادی کی عمر کو 4 پہنچ چکی ہیں، ہمارے باپ کو ہماری شادی کے لیے بہت در کی ٹھوکر کھانی پڑتی ہے، جہاں بھی شادی کی بات چلے رشتہ پکا ہو جاتا ہے، ہم پسند بھی آ جاتی ہیں، لیکن جب جہیز کی بات آتی ہے، جب لین دین کی وہ بات آتی ہے تو میرے باپ اپنا سر جھکا لیا کرتے ہیں۔ میرے باپ کا ہر آنے والے دن میں ہم 4 بیٹیوں کی وجہ سے سر جھک رہا ہے، ہمیں یہ گوارا نہیں، ہم اس سے زیادہ تکلیف میں اپنے باپ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، اس بنا پہ ہم خوشی خوشی خودکشی کرنے جا رہی ہیں۔ یہ آپ کے جہیز کی ڈیمانڈ
کئی لڑکیوں کے قتل کا اور ان کی خودکشی کا سبب بنتا ہے۔ ہم آپ کہیں گے کہ خودکشی کرنے کی تباہ کاری بتائیے، اس کا نقصان بتائیے، ہم کسی کو خودکشی کرنے کے لیے آمادہ کر رہے ہیں اس طریقے سے ٹارچر کر کے۔